बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्शन और थ्रिल से भरपूर वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास अब से चंद लम्हात पहले ही ख़त्म हुआ है। आज पूरा दिन मैं इस इजलास को कवर करता रहा हूँ, रिपोर्टिंग करता रहा हूँ इसकी, इसलिए बहुत सारी ज़बरदस्त इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आपका और आम आवाम का मुकदमा किस तरह खूबसूरती से लड़ा है आज काबीना के इजलास में, और उन्होंने वुज़रा से जिस तरह जवाब तलबी की है, और ऐसा लग रहा था जैसे अपनी कैबिनेट को एक तरह से वो एहतसाब के लिए सामने उन्होंने पेश कर दिया है सबके। बड़ा ही ज़बरदस्त आज कार्रवाई रही कैबिनेट के इजलास की। तकरीबन 7.5 घंटे तक ये इजलास रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है गिरफ़्तारियाँ करें, जुर्माने करें, सज़ाएँ दें, कुछ भी करें, आवाम को रिलीफ़ मिले। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में आवाम ख्वार हो गई है, इसका फ़ौरी तौर पर उन्होंने नोटिस लिया है और आज वफाकी वुज़रा से कुछ सख्त सवालात किए हैं और कुछ वुज़रा आपस में भी आज उलझते नज़र आए। यानी यूँ देख लीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के मामले पर आज काबीना में ठीक ठाक गर्मा गर्मी नज़र आई और ऐसा लगा कि जैसे ये होती है असल आवाम की तर्जुमानी, या पूरी कैबिनेट जो है वो एक दूसरे से सख्त सवालात कर रही हैं। और पहले तो अवामी मामलात पर इतने ज़्यादा कान नहीं धरे जाते थे, लेकिन जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर ने इजहार नाराज़गी किया, फिर वुज़रा को लाइन हाज़र किया, ओगरा के चेयरमैन को बुलाया गया और उनसे जवाब तलबी की गई कि 1 हफ़्ता हो चुका है, आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में ख्वार हो गए हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं। आम तौर पर जब काबीना का इजलास शुरू होता है तो 8-10 नुकाती एजेंडा प्राइम मिनिस्टर के सामने ला के रख दिया जाता है और 1 बाय 1 एक एजेंडे के बाद अगले एजेंडे पर बात बढ़ती है। 10 नुकाती एजेंडा मंजूर हुआ और फिर उसके बाद मामलात आगे बढ़ जाते हैं, कार्रवाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज जब इजलास शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मामूल के एजेंडे पर तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन आज मैं अपने 2 वज़ीरों से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। ये दोनों वज़ीर वो हैं जिनका बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत से ताल्लुक़ है, उनकी रेगुलेशन से, उनकी मॉनिटरिंग से। उनमें एक तो नदीम बाबर हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम हैं, और दूसरे वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब हैं, जिनको वज़ीर-ए-आज़म ने मिनिस्टर इंचार्ज बना रखा है और उनके अंदर ये सारे मामलात चलते हैं। लेकिन 1 हफ़्ते तक प्राइम मिनिस्टर ने देखा ये सारा मामला, लेकिन इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नज़र नहीं आया। मैंने कल के अपने या परसों के व्लॉग में ये बताया था कि इस मामले पर आप देख लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेंगे, और ये लाजमी प्राइम मिनिस्टर के इल्म में ये बात है इस वक्त। और अभी वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये मामला किस करवट बैठता है, और कैबिनेट का इजलास जैसे ही शुरू होगा ये मामला ज़रूर उठेगा। और आज वही बात हुई। कैबिनेट इजलास की मामूल की कार्रवाई शुरू करने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा ये दोनों वुज़रा जो हैं ये बताएं कि अभी तक किया क्या है आपने। आवाम ख्वार हो गई सड़कों के ऊपर और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कार्रवाई की है उन कंपनियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तेल को ज़ख़ीरा कर लिया या जो आवाम तक पहुँचने नहीं दे रहे, क्या लाइन ऑफ एक्शन है हुकूमत का। सख्त सवालात किए। ये कोई मामूल का सवाल जवाब का सेशन नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने ठीक ठाक बरहमी का इज़हार किया। आज तो बाज़ वफाकी वुज़रा जो हैं उनके चेहरे ठीक ठाक उतरे हुए थे और उनकी मतलब इतनी क्लास हुई है कि जज्बाती नज़र आए हैं। उमर अयूब साहब और जो नदीम बाबर हैं इनको बुनियादी तौर पर सारे वुज़रा ने ग्रिल किया है और इनसे सवालात हुए एक के बाद एक। वज़ीर पहले प्राइम मिनिस्टर ने ठीक ठाक क्लास ली, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये सवालात किए। ख़ास तौर पर जो नदीम बाबर हैं वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं हैं, वो तो टेक्नोक्रेट हैं, यानी कि वो इन चीज़ों की समझ बूझ रखते हैं, टेक्निकल आदमी हैं। उनको यहाँ पर लाया गया कि वो इन मामलात को बेहतर करेंगे, लेकिन उनके होते हुए भी अगर इस तरह आवाम ने ख्वार होना है तो ये तो फिर किसी फ़ायदे में नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आप टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए आप आज इस इजलास में बैठे हैं, आप हमें बताएं तो सही कि आप कर क्या रहे हैं। असद उमर ने सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, आप सीधा सीधा जवाब दें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान हालिया तौर पर पैदा हुआ इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं और इसके पीछे कौन से अनासर हैं, आपने अब तक क्या कार्रवाई की। कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था दोनों वुज़रा के पास। कोई कह रहा था जी, मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब ने कहा जी कि ओगरा का जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का फार्मूला है उसे तब्दील कर दिया जाए। सवाल ये पूछा जा रहा था कि बहरान क्यों है और आपने क्या कार्रवाई की है। जवाब यह है कि कार्रवाई कोई नहीं हुई। बाबर अवान साहब ने सवाल किया कि जब आपको पता चल गया था कि शॉर्टेज हो रही है, आवाम सड़कों पर निकल आई है, हाथ में बोतलें पकड़ के आवाम पहुँचे हुए हैं, आपने उस वक्त क्या किया। कोई लाइन ऑफ एक्शन या कोई कार्रवाई आपने किसी इदारे के ख़िलाफ़ की, कोई ओगरा में से किसी को ज़िम्मेदार ठहराया। जवाब था जी नहीं।
پرائم منسٹر عمران خان نے اجلاس کے دوران کہا کہ کدھر ہیں اوگرا کے چیئرمین، ذرا ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کیوں یہ معاملہ اتنا فوری طور پر اوگرا کے چیئرمین کو بلایا گیا. اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر اوگرا کا چیئرمین ذمہ دار ہوا اور اس کی ذمہ داری اس کے اوپر فکس ہوئی تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. معاون خصوصی تھے وہ تو تھوڑا بہت انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن مطمئن نہیں کر سکے. عمر ایوب صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی کہ میں جو جواب ہے وہ دے چکا ہوں کل پارلیمنٹ کے سیشن میں. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، اس میں کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے. آپ یہاں کیبنٹ کے اجلاس میں بتائیں کہ کیا ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے لوگوں پر. پھر بتایا گیا جی کہ کچھ کمپنیاں جو ہیں ان کے لائسنس ہم منسوخ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال لب لباب اس ساری ڈسکشن کا یہ تھا کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور عوام خوار ہوتی رہی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے اس معاملے پر تو ذمہ داروں کے اوپر، جن کے اوپر ذمہ داری فکس ہوگی ان کو تو دیکھتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے دونوں وزراء کو اور کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ایک تو جو ملک بھر میں سپلائی چین ہے وہ پہلے جیسی بحال کی جائے، پہلے جیسی نوعیت میں، مطلب معمول کی طرح سب کو پیٹرول ملے، ڈیزل ملے یا جو بھی سپلائی ہے، یہ 48 گھنٹے کے اندر سپلائی چین معمول کے مطابق بحال کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کا فوراً تعین کیا جائے. اور انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر دیا ہے جس میں FIA کے لوگ بھی شامل کیے گئے ہیں، اوگرا کے لوگ شامل کر دیے گئے ہیں اور ضلعی انتظامیہ کے لوگ شامل کر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے جس نے پیٹرول ذخیرہ کیا، جس نے عوام کو تنگ کرنے کی سارے معاملے میں کوشش کی یا منافع کمانے کی کوشش کی ہے، ان کو گرفتار کریں، ان کو سزائیں دیں، ان کو جرمانے کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لائسنس کی خلاف ورزی کیا تو پھر ان کے لائسنس کینسل کریں. یہ بڑا سخت ایکشن ہے حکومت کی جانب سے جس کے اوپر سب نے اتفاق کیا اور یہ کہا کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. سستا پیٹرول ان دنوں میں ذخیرہ کر کے پھر جب مہنگا ہو جائے گا اس وقت بیچیں گے تو اتنی دیر میں عوام کیا کرے گی. تو کافی آج ٹھیک ٹھاک گرل کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے بھی اور وزراء کی جانب سے بھی. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں کوئی بڑے فیصلے بھی اس حوالے سے اناؤنس کر دیے جائیں گے. اوگرا میں سے کسی نہ کسی ایک آدھ کی شاید چھٹی بھی کر دی جائے جو اس سارے معاملے میں ملوث ہو. آئی نو کہ ذمہ داروں کے اوپر وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور بڑے لوگ بچ نکلتے ہیں، ذمہ داری کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن اس معاملے میں پرائم منسٹر نے کہا کہ FIA جو ہے وہ پراپر انکوائری کرے گا ان ڈپوز کے خلاف، ان آئل کمپنیوں کے خلاف جنہوں نے تیل جمع کیا ہوگا. اب ایک طرح سے لائن آف ایکشن تو پرائم منسٹر نے بتا دیا. اب کریک ڈاؤن کی جانب جائیں گے نا جب، تو یہ جنہوں نے پیٹرول ذخیرہ کیا ہے وہ سب اپنا پیٹرول اب نکال کے بیچنا شروع کر دیں گے. اور آپ واضح دیکھ لیجئے گا جب تک پرائم منسٹر کا ڈنڈا نہیں جائے نا یہ معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیے گا پوری حکومتی مشینری ایک دم سے متحرک ہوگی، ایکٹیویٹ ہوگی اور آپ بتائیے گا کہ 48 گھنٹے کے بعد بھی آپ کو پیٹرول کی لائنوں میں لگنا پڑا. پرائم منسٹر مطلب کس چیز کا نوٹس لیں اور ہر چیز پرائم منسٹر کے کھاتے ڈالنی ہے. آپ نے آٹا مہنگا ہو گیا تو تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہونے جب تک پرائم منسٹر نوٹس نہ لے. چینی مہنگی ہوگی تب تک سستی نہیں ہونی جب تک پرائم منسٹر نوٹس نہ لے. سارے معاملات اب یہ جو ہم نے مافیاز کے نام سنے نا، اب یہ جو پیٹرول والا سلسلہ ہے نا یہ بھی اب ایک مافیا بن گیا. مطلب آج کیبنٹ کے اجلاس میں کہا گیا کہ بظاہر یہ پیٹرول کا جو ایک نیٹ ورک ہے یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ بھی پیٹرولیم مافیا کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور ایک کارٹل بنتا جا رہا ہے. اور یہ بڑا بروقت اور رائٹ ڈیسیژن ہے پرائم منسٹر کا کہ اپنے وزراء کو انہوں نے جواب دہی کے لیے لائن حاضر کیا کہ آپ قصوروار ہوں گے اگر عوام خوار ہوئی تو آپ لوگوں پہ ذمہ داری فکس ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزراء سے لے کے اب نیچے تک دوڑیں لگیں گی اور شاید عوام کو کچھ ریلیف مل جائے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ تمام پیٹرولیم کمپنیوں کے پاس 21 دن کا ذخیرہ ہر صورت ہونا چاہیے. یہ لازمی ہے. اگر کوئی بھی کمپنی پاکستان میں پیٹرول سیل کر رہی ہے جس کے پاس حکومت پاکستان کا لائسنس ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیٹرولیم کمپنیوں کے پاس 21 دن کا ذخیرہ موجود ہو. یہ نہیں ہے کہ 10 دن کا ذخیرہ ہے یا 12 دن کا ذخیرہ ہے. ابھی جو 1-2 دن پہلے رپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 12 دن کا ذخیرہ ہے. تو یہ قابل قبول نہیں ہے. 21 دن کا ذخیرہ کم از کم ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم ایشو تھا جو اٹھایا جانا بڑا ضروری تھا. کرونا وائرس کے معاملے پر سرکاری ہسپتالوں میں تو جگہ مل نہیں رہی اور نجی ہسپتال عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ایک تو مہنگے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ہزاروں روپے کے ٹیسٹ، اور پھر ان کو اگر ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کا بیڈ جو ہے وہ الاٹ کیا جاتا ہے. پھر اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں الگ سے ہزاروں روپے کمائے جا رہے ہیں اور یہ ایک بزنس بن گیا.
ہسپتالوں کے لیے، خاص طور پر نجی ہسپتال مافیا کے لیے، اور انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں۔ آج اس معاملے پر بھی عوام کا مقدمہ پرائم منسٹر کی عدالت میں سمجھ لیں پیش کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ صوبوں کو فوری طور پر ڈائریکٹ کیا جائے کہ غریب لوگ اگر کوئی کرونا وائرس سے متاثرہ ہیں تو وہ ہسپتال جا کے تو پھنس گئے، ان کو کسی کو بھینس بیچنی پڑے گی، کسی کو بکری بیچنی پڑے گی، کسی کو بائک بیچنا پڑے گا، اس طرح تو معاملات بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو جو نجی ہسپتال مافیا ہے اس کو لگام ڈالنا بڑا ضروری ہے، تاکہ یہ اپنے ٹیسٹ کی قیمت، اپنے بیڈز کی قیمت یا اپنی سروسز کی قیمت ایٹ لیسٹ اتنی رکھیں جس معیار کی یہ سروسز دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی صوبوں کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری دفاتر میں سربراہان کی تعیناتی کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ فارغ قسم کے افسران سربراہان کے طور پر تعینات کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی کام چلا جائے تو وہ ادھر ہی پینڈنگ میں رہتا ہے، اس کے اوپر آگے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر ہی نہیں آتی۔ تو آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری اداروں کے جو افسران ہیں ان کی تعیناتی کا سلسلہ تبدیل ہوگا، اور جو قابل ترین سرکاری افسر ہوگا اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا، تاکہ سرکاری اداروں کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں جو امور ہیں ان کی انجام دہی کو بہتر بنانے کے لیے جو فائل ورک ہے اس کا کام سپیڈ اپ کرنے کے لیے بھی فیصلہ ہوا ہے، ای ٹریکنگ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ای فائلنگ کا، یعنی جو اب کاغذوں میں یا فائلوں کی شکل میں معاملات سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ فائلیں جن کے اوپر وہ دھاگا سا بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے، پھر آدھے کاغذ غائب ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کاغذ ادھر ہے کوئی ادھر ہے، اسی کو سمیٹنے میں 2 دن نکل جاتے ہیں۔ تو فائل ورک جو ہے وہ ہمیشہ پرفارمنس کو سلو کرتا ہے، اس لیے آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ای ٹریکنگ کا اور ای فائلنگ کا نظام جو ہے وہ سرکاری اداروں میں رائج کیا جائے، تاکہ حکومت کے جو معاملات ہیں جن کو فوری طور پر حل ہونا ہے ان کو ٹریس کیا جا سکے کہ ابھی یہ معاملہ کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا اور کس سرکاری افسر کے پاس جا کے یہ معاملہ ڈیلے ہوا ہے۔ تو یہ کچھ فیصلے تھے جو آج کیبنٹ کے اجلاس میں کیے گئے ہیں۔ اسٹیل مل ملازمین کے حوالے سے وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سندھ حکومت جو مرضی کہتی رہے، اسٹیل ملز کی جو نجکاری کا عمل ہے یا اصلاحات کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، اور وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملکی مفاد کے ساتھ ساتھ وہ ملازمین جن کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے ان کا ضرور خیال رکھا جائے، اور ملکی مفاد کے ساتھ مزدوروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور جس حد تک ہو سکے حکومت ان کے ساتھ تعاون یقینی بنائے۔ تو یہ آج کیبنٹ کے اجلاس کی کارروائی رہی۔ خبریں تو اور بھی بہت سی ہیں، کچھ وفاقی وزراء کے آپس میں بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اسد عمر اور حفیظ شیخ کافی ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے اوپر آج برہم ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ان دونوں وزراء کے درمیان معاملات تلخ کلامی تک پہنچے یا ہیٹڈ آرگیومنٹ جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔